صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کی وجہ سے مسلمان راستے سے بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، اور عمدہ گھوڑے اور جانور اور کھیتی، یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج جو آیتیں ہمارے سامنے جن کی تفسیر ہونا ہے، میں نے آج کی مجلس کے لیے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک جو ہے کچھ متقی لوگوں کے صفات بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے تعلق سے بھی اللہ کچھ باتیں یہاں بیان کر رہے ہیں، اور اپنی وحدانیت کو بھی اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے آیتوں کا ترجمہ سن لیں۔ آج کی پہلی آیت، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، الصابرین والصادقین، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور مال خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے اخیر حصے میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لینے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ رب العزت نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، والملائکۃ، فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ تفسیر یہ ہے، پہلی آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں
کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور دوزخ کے عذاب سے حفاظت فرمائیے۔ تین چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں ہے، ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جہنم سے اللہ سے دعا کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے۔ تو اب جو ہے یہ آیت جس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ ایمان والے متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایمان لایا، ایمان آپ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے بہت اونچی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن ایمان اگر صرف ایمان مل جائیں اور ہمارے گناہوں کی بخشش نہ ہو، یہ ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان بھی لازم ہے اور گناہوں کی بخشش بھی ضروری ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک بات ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اننا آمنا، ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کے بغیر گناہ معاف نہیں ہو سکتے، ایمان کے بغیر کسی کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو ایمان کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ رب العزت کسی آدمی کے گناہ معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے پہلے ایمان کو بیان کر رہے ہیں کہ ایمان لازمی چیز ہے، ایمان بہت ہی ضروری چیز ہے، ایمان بنیادی چیز ہے۔ ایمان کے بغیر آدمی کی توبہ قابل قبول نہیں، آدمی کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ ایمان کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ایمان اگر رہا، اس کے بعد اگر آدمی اللہ سے توبہ استغفار کر رہا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جہنم سے بچا بھی لیں گے۔ جہنم سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے تعلق سے حدیث پاک میں بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائی ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، جہنم سے جو ہے پناہ مانگا کرو۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جہنم سے بچنا یہ بھی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت۔ ایمان ہے لیکن گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی، جہنم سے آدمی نہیں بچ رہا ہے تو وہ کوئی کمال نہیں۔ ایمان ایسا ہو کہ اس ایمان کی وجہ سے گناہ بھی بخش دیے جائیں اور اس ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا جائے، وہ ایمان بہت ہی مضبوط اور بہت ہی کامل ایمان ہے، بہت ہی جو ہے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ تو ایسے ایمان کو جو ہے بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایمان ہمارا اپنے گناہوں کے اوپر ہمیں ندامت دلائے، ہمیں جو ہے عار دلائے، اور ہمارا ایمان ہمیں جھنجھوڑ دے کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے، تیرے گناہ کتنے ہو چکے ہیں، اور تو جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جو کر رہا ہے، اس طرح جو ہے ہمارا ایمان ہمیں ہمارے گناہوں کے اوپر شرمندگی دلائے، ایسا ایمان جو ہے اپنے آپ کا ایمان ایسا بنانا ہے۔ اگر ایسا ایمان بن گیا تو پھر جو ہے یہ ایمان ہمیں کیا کرے گا؟ تمام گناہوں سے جو ہے بچائے گا، اور اگر گناہ کبھی ہو بھی گیا تو اللہ سے توبہ کرنے کی جو ہے اس ایمان کے ذریعے سے توفیق مل سکتی ہے۔ اگر ایمان ہی کمزور رہا تو پھر آدمی جو ہے گناہوں پہ گناہ کرتا جائے گا، لیکن توبے کی توفیق آدمی کو نہیں ملے گی۔ توبے کی توفیق آدمی کو مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ کی بہت بڑی جو ہے ستاری ہے کہ آدمی کو جو ہے گناہوں کی توبے کی توفیق کا مل جانا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، تو ایمان تو لایا ہم نے، لیکن ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے۔ وقنا عذاب النار، صرف گناہ معاف ہو گئے، جہنم سے آدمی نہیں بچ رہا ہے تب بھی کوئی کمال نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت یہ بھی سکھا رہے ہیں بندے کو، مسلمان کو، کہ گناہوں کی بھی بخشش کرا لے اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے بھی پناہ مانگتا رہے۔ جہنم جو ہے بہت ہی خطرناک گڑھا ہے،
اور بہت ہی جو ہے سزے والی جو ہے جگہ ہے، بہت ہی عذابات جہنم کے اندر ہونے والے ہیں. تو اس لیے ایسے جہنم سے ہم کو جو ہے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ جب یہ جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو جہنم سے پناہ مانگو، جنت سے جو ہے جنت کے بارے میں اللہ سے سوال کرو. جنت کے بارے میں جب سوال کرو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. تو جہنم سے پناہ مانگنے کی بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، اور جنت کا سوال کرنے کی بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. تو جہنم سے پناہ مانگنا بہت ہی ضروری ہے. دوسری آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کی کچھ صفات اللہ بیان کر رہے ہیں. الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچے لوگ، والقانتین، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانے والے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو عاجز کرنے والے، والمنفقین، اور مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر اللہ سے توبہ کرنے والے. تو کتنی چیزیں ہو گئیں، صبر اور سچائی اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکانا، والمنفقین، مال خرچ کرنا، والمستغفرین بالاسحار. 5 چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں. پہلی چیز الصابرین، صبر کرنے والے. صبر کا مطلب کیا ہے کہ صبر جو ہے آج کل جو ہم یہ سمجھتے ہیں، دوسرے پارے کے اندر بھی جو ہے یہ آیت گزری تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد جو ہے چاہا کرو، مدد طلب کیا کرو. تو وہاں میں نے صبر کے تعلق سے بتا دیا تھا کہ پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے صبر کے تعلق سے بتا دوں کہ عام طور سے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں صبر کیا ہے، کہ بھئی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس کے اوپر آپ صبر کرنا، یہ صبر. اصل میں یہ بھی صبر ہے، لیکن اصل میں یہ صبر نہیں ہے. اصل صبر کیا ہے بھئی، آدمی کا نفس آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان ہر وقت بہکاتا ہی رہتا ہے کہ گناہ کر لے، گناہ کر لے، اللہ کے حکموں کو توڑ لے، اور یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کرنے میں یہ تجھے جو ہے لذت محسوس ہوگی، یہ گناہ کرنے میں یہ مزہ ملے گا. آدمی کو جو ہے بہکاتا رہتا ہے، نفس اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ آدمی کے اندر گناہ کا مادہ ہے، گناہ کا ارادہ پیدا ہو گیا، گناہ نہ کرتے ہوئے صبر کر لے، گناہ نہ کرتے ہوئے اپنے دل کو جو ہے روک لے، اپنے نفس کو جو ہے قابو میں رکھ لے، اور اس کے اوپر جو ہے صبر کر لے. یہ اصل صبر ہے، یہ اس کو جو ہے اصل صبر کہا جاتا ہے. اور ایک صبر کی قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے پر، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا، اس کو بھی جو ہے صبر کہا جاتا ہے. تو صبر جو ہے 2 قسم ہمارے سامنے جو ہے اس کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، اور بھی قسمیں ہیں اس کی، لیکن یہاں جو ہے گناہوں کے اوپر صبر کرنا اور اللہ کی اطاعت کے اوپر، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزارنے پر جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی صبر کرنا. مثال کے اعتبار سے نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے. اللہ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کر دیا. اب جو ہے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ بھئی 5 وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جائیں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، اپنے کاروبار کو چھوڑیں، اپنی دکان کو چھوڑیں، اپنے کاموں کو چھوڑیں. ہمارا دل تو یہ کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل کے اوپر جو ہے قدم رکھ دیں، دل کو تھام لیں، اور اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑیں، اور اللہ کے لیے اپنی دکان کو چھوڑیں، اپنے کاروبار کو چھوڑیں، اور اپنے بیپاروں کو، اپنے ملازمتوں کو، اور اپنے جتنے بھی کام ہوں ان تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آئے. یہ بھی جو ہے صبر ہے، یہ بھی جو ہے صبر ہے. مثال کے اعتبار سے آدمی جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے. اب جو ہے بہت ہی گرمی کا زمانہ ہے، بہت ہی جو ہے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے روزے کی حالت میں. روزہ رکھا آدمی، روزہ رکھنے کے بعد آدمی کو پریشانی ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے پیاس کی شدت ہے، اور حلق جو ہے سوکھ رہا ہے، زبان جو ہے سوکھتی جا رہی ہے، ہونٹ جو ہے سوکھ رہے ہیں. ایسی حالت میں آدمی کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے اوپر صبر کر لے. نماز کے لیے آنا ہے، سردی کا موسم ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے وضو کو مکمل کر لیتا ہے،
جو آدمی اپنے وضو کو مکمل طریقے سے کر لیتا ہے تو وہ آدمی بہت بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ تو اب سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کے لیے ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، مسجدوں کے اندر جو ہے عام جو ہے مسجدوں میں اس کا انتظام نہیں رہتا کہ گرم پانی جو ہے نمازیوں کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا جائے، ٹھنڈا پانی ہی رہتا ہے۔ آنا ہے، آ کر ٹھنڈی کے موسم میں بھی جتنی بھی جو ہے ٹھنڈی ہو جائے، جتنی بھی جو ہے سردی ہو جائے، لیکن اپنے وضو کو مکمل طریقے سے پورا کرنا ہے۔ یہ جو ہے تکلیف ہو رہی ہے آدمی کو، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا، صبر کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ تو صبر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں الصابرین، وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، اور والصادقین، اور سچائی کی زندگی گزارنے والے ہیں، سچائی والی زندگی، امانت داری والی زندگی، جھوٹ نہیں بولتے، اور اللہ کے حکموں کو جو ہے پورا کرنے میں خیانت نہیں کرتے، سچائی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تکلیف ہو یا جو ہے خوشی ہو، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا ہو۔ تکلیف میں ایسا نہیں کہ بھئی تکلیف آ جائے تو اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیے، نمازوں کو چھوڑ دیے، مسجد سے دور ہو گئے، کوئی خوشی کا جو ہے ماحول ہو گیا، خوشی آ گئی، کوئی جو ہے ہمیں کوئی چیز مل گئی، دنیا کے اعتبار سے کوئی مال و دولت آ گیا، اس کے بعد جو ہے ہم اللہ کے گھروں کو یاد کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نمازوں کی پابندی کر لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو وہ ہیں جو صرف پریشانی کے عالم میں جب پریشانی آتی ہے تو مسجد کی طرف آتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو مسجد کی طرف، اللہ اس وقت آدمی کو یاد آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لے، نمازوں کی پابندی کر لے۔ آج کتنی جو ہے محنتیں ہو رہی ہیں، گشتوں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ جو ہے اس لائن سے کتنی جو ہے محنتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ جو ہے ہر مسلمان کے در پہ جا رہے ہیں، ہر مسلمان کے گھر پہ جا رہے ہیں، ہر مسلمان سے مل رہے ہیں اور اس کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جو ہے اپنے اندر جو ہے اس کا دل جو ہے وہ دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، وہ دل جو ہے اللہ کے محبت سے بھرا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ دل بھرا نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی ساری محنتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے مسجد کے قریب نہیں آتے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں والصادقین، سچائی کی زندگی گزارنے والے، اور والقانتین، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانے والے۔ جھکانے والے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے تو پورا کرنا ہی ہے، ایسا نہیں کہ بھئی اس پہ جو ہے ہم ٹال مٹول کریں گے، ہیلے بازی کریں گے، اور جو ہمیں جو ہے پسند آ جائے، جو کام ہمارے لیے سہولت کا ہو جائے اس کو لے لیں گے، جو کام مصیبت کا ہو جائے اس کو چھوڑ دیں گے، ایسا بھی نہیں۔ دین اس کو نہیں کہا جاتا، ایمان والا اس کو نہیں کہا جاتا کہ کچھ حکموں کو لے لیا، کچھ جو ہے حکموں کو چھوڑ دیا، اس کو جو ہے پکا ایمان والا نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ احکامات ہمیں پسند آئیں یا نہ آئیں، وہ احکامات پورا کرنے کے لیے ہماری طبیعت قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے تو پورا کرنا ہی ہے کسی بھی حال میں۔ تو اس کو جو ہے والقانتین کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانے والا، والمنفقین، اور اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا۔ اللہ نے بہت سارا مال دے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصارف بھی اللہ نے بیان کر دیے کہ بھئی میں تجھے مال دے رہا ہوں اور خرچ کرنے کے جو ہے جگہ بھی بتا رہا ہوں، اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو کیا کر، اپنا میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کر، اللہ کا جو ہے حکم ہے۔ تو اب آدمی کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والا اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی امانت اللہ کے راستے میں خرچ کر لے۔ اگر خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اور مصارف میں جو ہے صحیح طریقے سے مال نہیں لگاتا، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے پریشانیوں کو مبتلا کر دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہمارے پاس ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے حساب مال اللہ نے دے رکھا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں کہ مسلمان اور اس کے ساتھ بہت بڑے مالدار، پھر بھی ان کا پیسہ جو ہے صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو رہا ہے۔
اور ایسا بھی نہیں کہ پورے مالدار ایسی بھی بات نہیں، کچھ جو ہے خوش قسمت لوگ ایسے ہیں اور کچھ جو ہے قسمت والے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارا مجمع ایسا ہے اور بہت سارا طبقہ، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اس کا دل نہیں مانتا۔ اگر جو مال اللہ نے دے رکھا ہے اور یہ مال انسان جو ہے کنجوسی سے بخل کر کے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو اگر اسی کو جو ہے کوئی بیماری آ گئی تو آدمی اب جو ہے پچھتاتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا موت قریب آ جاتی ہے، سکرات کے وقت میں رہتا ہے تو اس وقت آدمی جو ہے ارادہ کرتا ہے کہ بھئی کچھ جو ہے خرچ کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب جو ہے موقع نہیں، اب موقع نہیں ہے، اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو اس کو غنیمت نہیں سمجھا، جب زندگی اب ختم ہو رہی ہے تو آدمی جو ہے اس کا ارادہ کر رہا ہے، اب ارادہ کر کے کہ کیا فائدہ، سکرات کے وقت میں آدمی چلا گیا، سکرات سے کوئی آدمی واپس نہیں آ سکتا، سکرات کے وقت، سکرات کے عالم میں آدمی چلا جاتا ہے تو اب کچھ لمحوں کا مہمان ہے اور اس کا جتنا بھی مال ہے وہ اس کا نہیں رہا، اب دوسروں کا ہو گیا، اس کے وارث جو ہے اس کو قبضہ کر لیں گے، اس کے بچے، اس کے بھائی بہن اور اس کے جو ہے والدین اس مال کو جو ہے کیا کر لیں گے، اپنے قبضے میں لے لیں گے، اب اس کا کیا رہا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے زندگی ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور جو مصارف ہمارے سامنے آتے ہیں، غریبوں کا حق ہے ہمارے مال میں، یتیموں کا حق ہے ہمارے مال میں، اور اسی طریقے سے بیواؤں کا حق ہے ہمارے مال میں، اور اسی طریقے سے مدارس کا ہمارے اوپر حق ہے، مساجد کا ہمارے اوپر حق ہے، تو ان تمام مصارف میں جو ہے ہمارا مال خرچ ہوتا رہے۔ اگر ان تمام مصارف میں خرچ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ جتنا بندہ دیتا رہے گا اللہ بھی دل کھول کے جو ہے اس کے لیے مدد کرتے رہیں گے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی جو ہے اس کو دینے میں مکمل طریقے سے وسعت کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو نہیں دیتے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مال اگر دے دیا تو ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے کمی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اللہ اس کو فقیر بنا دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، کسی طرح کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے جھوٹ کی۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولنا ہمارے اور آپ کی عادت ہے، انسان کی عادت ہے، لیکن اللہ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، جو بندہ میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، جو بندہ اللہ کی دین کی مدد نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ مدد نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں جو مال دے رکھا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے، میں جو ہے غریب ہوں، میں کیسے خرچ کروں گا، میں کیا خرچ کروں گا، ایسا نہیں۔ آدمی کے پاس جتنا بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق ہے، اس کے پاس اپنی جو ہے طاقت کے مطابق اس کے پاس ہے، جو بھی اس کے پاس ہے آدمی جو ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے آدمی جو ہے 1000 روپے کا مالک ہے تو 1000 روپے میں 10 روپے کوئی بڑی بات نہیں، 10 روپے اللہ کے راستے میں دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر 10 روپے دے دیں گے تو 1000 روپے میں بہت بڑا فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو اس لیے جو ہے جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں اور اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کل کے زمانے میں مدارس کا ہمارے اوپر بہت زیادہ حق ہے، کہ اس لیے کہ مدارس جو ہیں دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، دین کو جو ہے دین کی حفاظت کرنے والے مدارس ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں۔ اگر ان مدرسوں کی ہم مدد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس پہ پڑھ کر جو بچے باہر آ رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، اپنے ہاتھ کو ہم نے روک لیا تو پھر جو ہے مدارس بند ہو جائیں گے، اور آگے چل کر کیا ہو جائے گا کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگاتے رہیں، خرچ کرتے رہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں 5ویں صفت، والمستغفرین بالاسحار، ایمان والے اور متقی لوگوں کی صفت کیا ہے کہ اللہ کے سامنے
آخری پہر میں اٹھ کر، تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش کرا لیتا ہے ایمان والا۔ تو یہ جو ہے 5 صفات ہیں۔ اب جو ہے ہم کو سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے تہجد کی توفیق ہو جاتی ہے اور تہجد میں جو ہے کچھ دیر اللہ کے سامنے مانگنے کی، کچھ دیر اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمانوں کے سب پہ کھڑا کیا ہے، تو مسلمانوں کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والمستغفرین بالاسحار، اللہ خود فرما رہے ہیں ایمان والے کی صفت یہ ہے، ایمان والے کی علامت یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والے کی علامت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کیا کرتا ہے، رات کے آخر حصے میں تہجد میں اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے جو ہے مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی کے بارے میں پوچھنے والا، میں اس کی روزی میں جو ہے برکت دے دوں۔ اللہ جو ہے خود اعلان کرتے ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا جو ہے مست ہو کر سوتی رہتی ہے۔ اور تجربے کی بات ہے کہ تہجد کے وقت میں اتنی جو ہے مزے کی نیند آتی ہے، اور تہجد کے وقت میں سونا انسان کو اتنا مزہ ملتا ہے، وہ وقت میں سونے کا جو مزہ ہے وہ مزہ دوسرے وقت کے سونے میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس وقت آ کر شیطان انسان کو، مسلمان کو جو ہے تھپک کے سلاتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ آدمی اٹھ جائے، اٹھ کے تہجد پڑھ لے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو اس سے پہلے شیطان پہنچتا ہے اور پہنچ کر پورے مسلمانوں کو جو ہے آرام سے سلاتا رہتا ہے، اور ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں، اس کے آغوش پہ جو ہے آرام کی نیند سوتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ سو جاتے ہیں، صبح کب ہوتی ہے ان کی؟ 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے ان کی صبح ہوتی ہے۔ تو ایک جو ہے بہت ہی ضروری بات عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے صبح کی نماز کے بعد کچھ وقت نماز پڑھنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مکروہ وقت رہتا ہے، 20 منٹ کا، 22 منٹ کا مکروہ وقت رہتا ہے۔ اس وقت میں اگر آدمی جو ہے نماز پڑھے گا تو وہ آدمی جو ہے اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے، نماز پڑھنے پر اس کو گناہ ملے گا۔ کیوں اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے؟ تو سائنسدان آج جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کر کے نتیجہ یہ دے رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں جو مکروہ وقت رہتا ہے، اس وقت میں زمین سے جو ہے ایسے جرائم پیدا ہوتے ہیں اور ایسے جو ہے بلائیاں نکلتی ہیں کہ اگر آدمی اس وقت سو کر رہتا ہے زمین کے اوپر یا بستر پر رہتا ہے تو وہ جرائم اس کے جو ہے جسم کے اوپر مکمل طریقے سے حاوی ہو جاتے ہیں اور آدمی جو ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ، وہ لوگ جو مکروہ وقت میں سوتے رہتے ہیں، وہی لوگ جو ہے بیمار رہتے ہیں۔ جو لوگ صبح کی نماز کے لیے اٹھ کر آ جاتے ہیں، اللہ ان کو تندرستی دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اللہ بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جو ہے میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جو آدمی تہجد کی پابندی کرے گا تو اللہ اس کی پوری جسمانی بیماریاں ختم کر دیں گے۔ تہجد کی عادت جو ہے ڈالنا ہے، تہجد کی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تہجد کا عادی بنانا ہے۔ تہجد جو ہے انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا جو ہے ایک خاص وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے تعلق سے، میری امت کے بارے میں پریشانی کا مجھے ڈر ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تہجد میری امت جو ہے نہیں پڑھ سکتی۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں میری امت کے لیے تہجد کو فرض قرار دے دیتا۔ اگر فرض ہو جاتا تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جو ہے کتنے لوگ ہم پابندی کر سکتے تھے۔ تو اس لیے تہجد کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ تہجد میں جو لوگ اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت پورے دن جو ہے ان کا صحیح سلامت سے گزار دیتے ہیں، پریشانیوں سے اللہ بچاتے ہیں اور مصیبتوں سے اللہ بچاتے ہیں۔ اور تہجد جو ہے نیک لوگوں کی صفت ہے، نیک لوگوں کی عادت ہے، اور جو بندہ تہجد گزار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے پر ایسا نور پیدا کرتے ہیں کہ اس نور سے آدمی جو ہے پہچان لیتا ہے کہ ایک تہجد پڑھنے والے کا چہرہ کیسا رہتا ہے اور ایک تہجد نہیں پڑھنے والے کا چہرہ کیسا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے تہجد بہت ہی ضروری ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں، تو اس لیے تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کی 5 صفات ہیں، ان میں سے 5ویں صفت کیا ہے؟ تہجد کے وقت میں اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ آگے تیسری آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس آیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سورہ آل عمران جو ہے شروع ہوئی یہ سورت، تو اس سورت کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت ہماری اس سورت کی پہلی آیت، اور وہاں جو بات اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو وحدانیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اسی بات کو پھر یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ شہید اللہ، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کس کی؟ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندے کی گواہی نہیں، نبی کی گواہی نہیں، فرشتے کی گواہی نہیں، اللہ کے تعلق سے اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں بات آتی ہے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ کی تعریف ہے، بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ اللہم لا احصی ثناء علیک، جو تیری تعریف ہے اس تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ کون انسان ایسا ہے جو اللہ کی تعریف کا پورا حق ادا کر سکتا ہو؟ کسی کے اندر وہ طاقت نہیں، کسی کو اللہ نے وہ طاقت دیا ہی نہیں کہ بھئی وہ آدمی جو ہے اللہ کے تعریف کو جو ہے مکمل کرے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان جو ہے الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ تیری تعریف تو وہ ہے جو کہ تو خود تیری تعریف کر رہا ہے، تو تیری تعریف جو تو کر رہا ہے وہ تعریف کا تو مستحق ہے، وہ تعریف تیری مکمل ہے، میں جو تیری تعریف کر رہا ہوں اے اللہ وہ تعریف تیری مکمل نہیں ہے، وہ تیری تعریف کما اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس تعریف کا۔ تو اس طریقے سے جو ہے بندے کو اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اور جب بھی جو ہے کوئی کسی آدمی کو ایسے آدمی کو دیکھ لے، یہ بھی ایک سنت ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے کہ بھئی ایسا آدمی نظر پڑ گیا جس آدمی کا پیر اچھا نہیں، جس آدمی کا جو ہے ہاتھ اچھا نہیں، آنکھ اچھے نہیں، کان اچھے نہیں، تو اس وقت جو ہے بندہ اس ایسے آدمی کو دیکھ کر الحمدللہ علی کل حال یہ الفاظ ضرور اپنے زبان سے کہہ دیا کرے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور ایک دعا بھی بتائی گئی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کسی جو ہے معذور آدمی کو دیکھ کر اس طرح جو ہے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو ہے صحیح سالم بنایا، اور سامنے والے آدمی کو اللہ نے معذور کر دیا، اگر ایسا معذور مجھے کر دیتا اللہ تو میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت بڑے جو ہے اللہ والے ہیں، اور فارسی کی کتابیں ان کی بہت ساری موجود ہیں، مولوی کورس کے اندر ان کی کتابیں جو ہے فارسی کی پڑھائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ جو ہے بغداد کی جو ہے یا بغداد کی یا دمشق دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک گاؤں ہے کہ اس کی جامع مسجد میں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ظہر کا وقت تھا، تو پیر جو ہے ان کے پیروں میں چپل نہیں تھے، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں چپل نہیں تھے، تو ان کے دل میں بات آتی ہے کہ ارے میں کتنا جو ہے بد نصیب انسان ہوں، میرے پیر میں چپل نہیں۔ تو حضرت کے دل میں بات آتی ہے، حضرت جو ہے نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، تو ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ نہ تو اس کے پیر میں چپل ہے نہ ہی اس کے پیر ہیں، پیر بھی نہیں چپل بھی نہیں،
تو اس آدمی کو دیکھ کر حضرت کے دل میں جو ہے یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ارے چپل نہیں ہونے کی وجہ سے میرا دل جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چپل نہیں. یہ آدمی جو ہے کتنا کمزور اور کتنا جو ہے معذور انسان ہے, اس کے پیر بھی نہیں پھر بھی آدمی جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اور اسی لیے حدیث کے اندر بتایا گیا ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو مت دیکھو, اپنے سے کمتر انسان کو دیکھو. ہمارے پاس اگر ٹو ویلر ہے, گاڑی ہے ہمارے پاس, تو ہم جو ہے کار والے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہم سے کم سائیکل والے کو دیکھنا چاہیے. ہمارے پاس اگر سائیکل ہے تو پیدل چلنے والے کو دیکھنا چاہیے, تب جا کے جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ہمارے اندر آئے گا. نہیں اگر ہمارے پاس سائیکل ہے, اگر ہم موٹر سائیکل والے کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر جو ہے ناشکری آ جائے گی اور ہمارا دل یہ کہے گا کہ بھئی میری زندگی کیا, میری حالت کیا, کتنا میں جو ہے بدنصیب انسان ہوں. فلانا آدمی تو بہت ہی مزے کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, میرے پاس سائیکل ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری آ جائے گی. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر آدمی کے اوپر نگاہ رکھے, دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. اب ہمارا حال کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے کے آدمی کو دیکھیں گے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے, دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے کہ بھئی میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن فلانا آدمی تو ایسا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا, میں تو اس سے بہتر. تو یہ حال ہمارا ہے. تو یہ جو ہے طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. آگے اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم, ان کے سوا کوئی معبود نہیں, ان کے سوا کوئی, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جیسا کوئی ذات ہے دنیا کے اندر, کوئی ذات نہیں ہے. اللہ اکیلی ذات, اللہ کی اکیلی ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے. پوری دنیا اور پوری انسانیت, پوری مخلوق اسی کی جو ہے عبادت کرنا ہے, اور کسی کو جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کہ وہ زبردست ہیں, حکمت والے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے بہت ہی زبردست ہیں اور بہت ہی جو ہے حکمت والے ہیں. اللہ جو ہے جو بھی کرتے ہیں اپنی حکمت سے, اپنی قدرت سے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کی صفات ہیں, اور کچھ جو ہے ایمان والوں کے تعلق سے باتیں آ گئی ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.